علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والاكرام وآله وبارك وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، اس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ آنے دو یا رکو تو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی اندر اٹھا دیے۔ سبحان اللہ۔ ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، اس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے۔ سبحان اللہ۔ گزشتہ کل جنگ بدر کی تعلق سے کچھ خاکہ بیان کیا تھا۔ آج بھی شہیدوں کا ذکر کرنا ہے، جس میں حضور کی تعلیمات، حضور کا علم غیب اصغر من الشمس نظر آ رہا ہے۔ شہید، روایتوں میں آتا ہے کہ شہید کے خون کے قطروں کو اللہ کل نامہ اعمال میں تولے گا، اور یہ بھی ہے کہ جو آنسو خوف خدا سے بندہ اپنی آنکھ سے بہاتا ہے، وہ آنسو بھی کل نامہ اعمال میں تولے جائیں گے۔ شہید کے خون کا ایک قطرہ اتنا وزنی ہوتا ہے، مفسر فرماتے ہیں کہ شہید کے خون کا ایک قطرہ احد پہاڑ سے بھی بھاری ہوتا ہے۔ یہ فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ گھبرائی مت، چہرے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بھوک لگی ہے۔ ہمارے متوجہ صاحب نے آج کھانے کا بھی انتظام ماشاءاللہ نیاز کا بھی کیا ہے، برائے کرم کوئی جائے نہیں۔ باقی تو درود پاک پڑھنے کے لیے جب بیٹھتے تو ہیزوں لوگ جاتے رہتے، حالانکہ راتوں کو غنیمت سمجھ کر درود تو جتنا چاہیے اتنا پڑھنا چاہیے۔ کیا ہے بار بار بھی کہنے سے لوگ یہ کہتے باپو پیچھے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ مقصد یہ رہتا ہے کہ کوئی عمل کر لے تو سب کی زندگی سنور جائے۔ جیسے کہ ابھی نماز پڑھ رہے تھے تو سلام کرنے کے بعد فاتحہ ہوا تو ہمارے پانگی صاحب نے کہا کہ بھائی پیچھے نماز پڑھ رہے، اس کے باوجود میں لوگ دیوار میں چپک کر جائے۔ عجیب بات ہے، اب زیادہ کہو تو پورا لگ جاتا ہے لوگوں کو۔ اب یہ انسان کو اپنے سے سمجھنا چاہیے کہ کم سے کم دوسروں کی نماز کی تو ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اگر اسی جگہ پڑھ لیتے تو کیا کچھ جاتا، کوئی ہمارا جہاز تو باہر نہیں کھڑا کے ڈوب جاتا۔ ثواب ملتا نا جتنا بیٹھو گے مسجد میں۔
सिनेमा घर में जाते तो अच्छे खासे रुपये देकर अगली सीटें खरीदते, और यहाँ मुफ्त में सवाब मिलता है तो हमें कमाना नहीं। और फिर कहते हैं अपने खसारे में है, हम पर जुल्म सितम हो रहा है। बड़ा जो मुसलमान मस्जिद की पहली सब में ज्यादातर बेचना गवारा नहीं करता, तो फिर यही शुरू होगा। आज की तारीखें देखो, जंग बद्र में जो, अच्छा एक सवाल पूछ लूं, कल सुना होगा आपने, कोई बताए जंग बद्र में कितने मुशरिक मारे गए? 70 मारे गए। और हुजूर का ये तरीका था कि हुजूर कहीं लाश देखते ना तो उसे दफन करवा देते, चाहे वो किसी की भी हो। ये सीरत की किताब में लिखा है। 70 लोग मारे गए, तो जाहिर सी बात है एक एक को दफन करना ये तो मुश्किल हो जाएगा। तो हुजूर ने एक खड्डा खोदवाया। आज उसका कुछ निशान निशान नहीं है, लेकिन जो मोहब्बत रसूल में मरे उनकी कब्रों पर आज भी फरिश्ते आया करते हैं। जो बद्र के मैदान में गए हैं उन्होंने देखा होगा, बस जो मौलवी होगा वो इतना कह देगा कि ये मैदान है और उसमें कहीं खड्डा है, लेकिन पीछे की तरफ चले जाओ तो दीवार के अंदर 14 सहाबाए किराम आराम फरमा रहे। तो वसी एक मैदान है, उजड़ जमीन है, बड़े बड़े मिट्टी के ढीले पड़े हैं। तो हुजूर ने वहां खड्डा करके इन 70 को एक ही खड्डे में दफन करवा दिया, मिट्टी डाल दी। गालिबन उमैया उसकी लाश ऐसी सड़ गई कि सहाबाए किराम उसे छूते थे ना, जिस अंग को छूते थे वो अंग जिस्म से जुदा हो जाता, इतनी फूल चुकी थी। तो उनको ऐसे ही मिट्टी में उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। और फिर हुजूर उस खड्डे के पास खड़े रहकर मुखातब होकर फरमाते, ये लोगों देखो, हमने अपने रब का पूरे पूरा वादा पूरा होता देखा, और हमने अपने रब को वादा पूरा करने वाला पाया। तो हमारे फारूक आजम आकर अर्ज करते कि या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, आप इस बेरूह के जिस्मों से मुखातब होकर बात कर रहे हैं। तो आका ने इरशाद फरमाया, उमर जिंदों से ज्यादा मुर्दे सुनते थे। अब यहाँ एक दलील दे रहा हूँ। आज ये लोग कहते ना अल्लाह वालों के मज़ार पर मत जाओ, कोई नहीं सुनता, ये सुनते नहीं माज़अल्लाह, ये मदद नहीं करते। हुजूर किससे मुखातब हो रहे? वो भी मुशरिकों से, जो मोमिन नहीं, मुसलमान नहीं, हुजूर उनसे मुखातब होकर फरमा रहे। और उमर फारूक आज़म ने जब पूछा तो हुजूर ने फरमाया, तुमसे ज्यादा मेरी आवाज ये सुनते हैं, बस फर्क इतना है कि तुम जवाब देते हो, ये जवाब नहीं देते। तो इससे पता ये चला, जब मुशरिक बात सुनते हैं तो जो मोमिन हो, जो वली हो, गौसुल अलिया हो, ख्वाजाए हिंद हो, अल्लाह के औलिया हो, हम उनकी तुरबत पर जाकर सवाल करें और वो ना सुने, ऐसा बने ही नहीं। जरूर सुनते हैं और हमारी मदद भी करते हैं। तो हुजूर ने उस खड्डे से मुखातब होकर फरमाया। फिर 3 दिन तक हुजूर मैदान बद्र में अपना क़याम किए, और 3 दिन के बाद हुजूर मस्जिद नबियाने मदीना शरीफ तशरीफ लाते हैं। जब मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो मदीना वालों ने इस्तकबाल किया, औरतों ने, जो उस जमाने में रिवाज होगा। हुजूर जब मदीना तशरीफ लाए, हजरत उस्मान गनी मदीना ही में थे, क्योंकि हुजूर की शहजादी हजरत रुकैया जो उनकी निगाह में थी वो बीमार थी। तो हुजूर ने फरमाया, उस्मान तुम्हें नहीं आना, तुम्हें यहाँ रुकैया की तीमारदारी और उनकी खातिरदारी करनी है, इयादत करनी है। लिहाजा उस्मान गनी वही रहे। लेकिन ये नबी का इख्तियार है, जब नबी तशरीफ लाए, जब सारे बद्र में शरीक होने वाले हर मुजाहिद को जितना हिस्सा दिया, अल्लाह के प्यारे हबीब ने उस्मान गनी को भी उतना हिस्सा अता फरमाया, और बदरी सहाबा ने उस्मान गनी का शुमार भी फरमाया। तो अब सारे कैदियों को जितने कत्ल किए गए थे उतने लाए भी गए थे ना, सुना था ना कल।
تو سارے قیدیوں کو حضور مدینہ لے آئے، اور مدینہ لے آنے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا ہر صحابی اپنے اپنے گھر ایک یا دو جس کو جیسا میسر آئے قیدی کو لے جائے۔ اب دیکھو نبی کی تعلیمات دیکھو، آج ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پر امام مقتدی سے ڈھونڈ جائے، مقتدی امام کی جگہ ماں باپ بیٹے کی، بیٹے ماں باپ کی، استاد شاگرد کی، آج دور ایسا ہے روحانیت ختم ہوئی، لیکن یہ کیا ہمیں تعلیم دے رہے صحابہ؟ جب حضور نے اتنا فرمایا صحابہ کی بھیڑ لگ گئی، کوئی دو لے رہا ہے، کوئی چار قیدیوں کو لے رہا ہے، یہاں کی تک کے بعد چونکہ سارے قیدی ختم ہو گئے، تب بھی صحابہ کہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی کوئی قیدی مل جاتا، حضور کی سنت پر، حضور کے فرمان پر ہمیں عمل کرنے کا ایک موقع ملتا۔ اب سنو، یہ جو صحابی اپنے اپنے گھر قیدی لے گئے نا، ان کو گوشت اور اچھی اچھی روٹیاں کھلاتے، خود کھجور کھا کر دن کی گزارتے، خود کھجور کھا کر دن گزارتے۔ لیکن نبی نے فرمایا کہ قیدیوں کو اپنے گھر لے جاؤ تو ان کی ایسی دیکھ بھال ہوتی، ان کو اچھا گوشت کھلاتے، روٹیاں کھلاتے، حالانکہ یہ تو دشمن بن کر آئے تھے۔ سوچو تو صحیح، دشمنوں کو بھی حضور کی تعلیم نوازنے کا حکم دے رہی ہے۔ ہم بھلا آج اپنے اپنے ہو کر پرائے بنے بیٹھے ہیں، اپنے اپنے ہو کر آپس کی نااتفاقیوں کے بیج بوئے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کے درمیان محبت کی بیج اور محبت کی زندگی قائم فرمائے۔ تو صحابہ کرام کئی دن تک ان قیدیوں کی خاطرداری کرتے رہے۔ اب حضور نے ایک مرتبہ سارے اعلان کیا مدینہ میں کہ جتنے قیدی ہیں سب کو لے آیا جائے، سب لائے گئے۔ اب اس میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی ہے، حضور کے داماد ابو العاص بھی ہے۔ دیکھو اب حضور کا انصاف بھی دیکھو، حضور کے داماد ابو العاص، حضور کی شہزادی حضرت زینب کے شوہر ابو العاص بھی ہے قیدی بن کر، جو آئے تھے مکہ سے لڑنے کے لیے، عباس بھی ہے، اور حضرت علی کے بھائی عقیل جو مسلم بن عقیل کے والد، محرم میں سنتے نا حضرت مسلم کا ذکر، ان کے والد عقیل یہ بھی ساتھ میں ہے۔ اب حضور نے حکم فرمایا قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ غیر المنافقین عمر کھڑے ہوئے، کہا حضور یہ پوچھنے کی بات ہے، بس سب کو ایک ایک تلوار تھما دو، سب کی گردن مار دو۔ حضور نے فرمایا نہیں عمر، یہ تھوڑا مزاج سخت ہے۔ حضور نے فرمایا اور کوئی بولے؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام آپ تو جانتے ہیں مسلمانوں کی مالی حالت کمزور ہے، کیوں نہ ہر ایک قیدی سے فدیہ لے لیا جائے تاکہ مال غنیمت بڑھ جائے گا، اور اللہ اگر کسی کو اس میں سے توفیق دے گا تو وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا۔ نبی مسکرا کر فرما دے واہ رے بہت تیری سنجیدگی بہت برابر ہے۔ حضور نے فرمایا ہر ایک سے فدیہ لیا جائے، 4,000 درہم فدیہ لینے کی بات ہوئی، ہر ایک آئے قیدی 4,000 درہم فدیہ دے اور رہا ہو جائے۔ ورنہ حضور چاہتے تو اپنے چچا حضرت عباس کو چھوڑا دیتے، میرے چچا ہے مجھے چھوڑ دو، اپنے داماد ابو العاص کو چھوڑا دیتے، رے یار یہ تو میرا، اپنے کہتے ہیں نیانو ہے کہ نینا چھوڑ، آج شریعت کی بات آتی تو نیانو ہے کہ نینا چھوڑ، یہ تو حضور کے داماد ہے ابو العاص، یہ مالی کے شریعت ہے، وہ جو چاہتے تو صحابہ کچھ کہتے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضور کا یہی انصاف۔ حضرت عباس کو بلایا گیا، فدیہ دو، تو مدینہ والوں نے کہا کہ یہ ہمارے بھانجے ہیں حضور، حضور کا ننیال بھی ایک ہے، حضور کے والد کا ننیال بھی ایک ہے، اور اب سب گزشتہ سال چھوڑ چکے، مجھے اس طرف نہیں جانا۔ تو ظاہر سی بات ہے اب حضرت عباس بھی حضرت عبداللہ کے بھائی ہے، تو ان کا بھی ننیال یہ ہوا، تو ان لوگوں نے کہا یہ ہمارا ننیال ہے، یہ بھانجے ہے، انہیں معاف کر دو۔ حضور نے فرمایا نہیں، انصاف رہے گا۔ پھر حضور نے فرمایا تم جانتے ہو عباس کون ہے؟ وہ اگرچہ میرے چچا ہے، لیکن یہ جو لشکر مکہ سے آیا تھا نا، اس میں 10 لوگ، دیکھو حضور کا علم غیب، اس میں 10 لوگ تیار ہوئے تھے جو روزانہ ان لشکریوں کو دعوت کرنے پر۔ حضرت عباس نے کہا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عباس نے عرض کی حضور ہاں صحیح ہے۔ کہا عباس کا 10واں نمبر تھا، وہ بچ گئے، ان کی دعوت کی باری آنے سے پہلے وہ سب چلے گئے۔ حالانکہ یہ ساری اگر فہرست دیکھی جائے روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے، جب یہ مکہ سے نکلے نا یہ لشکر ہزاروں کی تعداد میں
10-10 اونٹ ذبح کر کے کھلاتے پلاتے رہے. حضرت عباس کی بھی اس فہرست میں نام تھی کہ حضرت عباس کو بھی 10 اونٹ ذبح کر کے لشکر کو دعوت کھلانی ہے مکہ سے جو آیا تھا. اب میں بار بار یہ مشرک وغیرہ نہیں بولوں گا, بس اشارہ سمجھ لیجیے, کیونکہ اس میں بھی لوگ مسلمان ہو رہے تو زیادہ نہیں ذکر کرنا چاہیے. جس طرح نام محمد کی بار بار تکرار کرنے سے روکا گیا ہے, یہ بیعت بھی ہے, اسی طرح بار بار مشرک نہیں کہوں گا, بس آپ اشارہ سمجھ لیجیے. اب یہ لشکر آ رہا ہے تو اس میں حضرت عباس کی دعوت کا نمبر تھا, تو حضور نے فرمایا یہ بچ گئے, اور ان کے پاس 20 بکیا سونا ہے. بکیا اردو زبان میں 4 درہم کا ایک وزن کا ہوتا ہے. 4 درہم کے وزن کے برابر ایک بکیا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا ان کے پاس تو ایسے 20 بکئی ہے. کہا چچا ہے کہ نہیں؟ کہا چلو تو اپنا نہیں, اپنا بھی فدیہ دو, اپنے بھتیجے مسلم اپنے بھتیجے عقیل بن ابی طالب کا بھی فدیہ دو, اور اپنے ساتھ 2 کو لے کر آئے نا ان کا بھی فدیہ دو. حضرت کے پاس نے کہا اتنا تو میرے پاس نہیں ہے. حضور نے فرمایا نہیں ہے؟ چچا یاد کرو جب جنگ بدر کے لیے گھر سے چلے تھے اور میری چچی ام الفضل کو کچھ درہم کی پوٹلی دے کر کہا تھا کہ اگر لوٹا تو ٹھیک, نہ لوٹوں تو یہ سب تقسیم کر دینا, اس پوٹلی کا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. ارے یار سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے اور آپ کے میں گیپ کی بات نہیں, حضور کے میں گیپ کی. یہ ایسا ہوگا کہ آپ نہیں سمجھ رہے, کوئی بات نہیں, لیکن حضور نے فرمایا اس پوٹلی کا کیا؟ تو حضرت عباس نے کہا قسم خدا کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر دنیا میں بھیجا ہے, اس پوٹلی والی بات کو میں اور اپنی بیوی کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا. تو میں سمجھ گیا جو مدینہ میں رہ کر مکہ کی خبر جانتا ہو وہی نبی آپ کو سنا ہے. حضور ہاتھ آگے بڑھا کے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر. سبحان اللہ. حضرت عباس نے کلمہ پڑھا, حضرت مسلم جو حضرت عقیل بن ابی طالب نے کلمہ پڑھا, ان کے ساتھ جو تھے وہ بھی کلمہ پڑھے. اب باری آئی حضور کے اپنے داماد ابو العاص کی. ابو العاص فدیہ دو. اچھا یہ ابو العاص کون ہے وہ بھی سن لیجیے. ام المومنین حضرت خدیجہ کی بہن, حضرت خدیجہ کی بہن ہے جس کا نام حالہ بتایا جاتا ہے, یعنی وہ حالہ کے بیٹے ہیں. یعنی حضرت زینب اور حضرت ابو العاص دونوں ماسیہ ربائے ہیں, سیدھی سادی بات, یعنی حضور کی ساری کے شہزادے حالہ کے. اور ام المومنین حضرت خدیجہ نے حضور کی اجازت لے کر کہا کہ اگر آپ اجازت عطا فرمائیے تو میں حضرت زینب کا نکاح اپنی بہن حالہ کے بیٹے ابو العاص سے کروں. اور حضور نے اس اجازت عطا فرمائی. اب آپ یہ سوچو کہ حضور نے اجازت کیوں فرمائی, لیکن حضور تو بہت دور کا دیتے, ابھی سن لیجیے گا. ابو العاص کی جب باری آئی, ابو العاص فدیہ دو. ابو العاص نے عرض کی کہ ابھی تو کچھ نہیں ہے, اگر اجازت دو تو خط لکھ کر زینب سے منگوا لو, یعنی حضور کی شہزادی کی بات. تو اس نے فرمایا ٹھیک ہے منگوا لو. خط لکھا, قاصد کو مکہ بھیجا. حضرت زینب کے پاس جب یہ خط پہنچا, حضرت زینب تو اس وقت کلمہ پڑھ لیے تھے جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تھا, اور یہ 3 ہجری میں مومن اور مشرکوں کا نکاح ہوتا تھا. 3 ہجری سے یہ سارا بلوک ہو گیا. 3 ہجری تک مشرکوں کا اور مومنوں کا نکاح ہوتا تھا. ہجری سن 3 سے یہ سب لوگ ہو گیا. اور ہجری سن 2 میں تو ایک ایسی شادی ہوئی ہے جس میں اس دنیا کی ساری دلہن قربان, سارے دلہے قربان. ارے یہ نکاح تو عرش پہ بھی ہوئی ہے, آسمان میں بھی ہوئی ہے, جس سے حسن اور حسین دنیا میں آئے. حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح بھی 2 ہجری میں ہوا. تو اب یہاں حضرت زینب کو خط بھیجا ابو العاص نے. خط آیا, حضرت زینب نے فوراً انتظام کیا, 4000 درہم اکٹھا کرنا ہے. اب رقم اتنی نہیں تھی تو انہوں نے حضرت ام المومنین خدیجہ کا ہار, جو حضرت خدیجہ نے نکاح کے وقت حضرت زینب کو عطا کیا تھا, وہ ہار بھی اس کو رکھ دیا. گدڑی باندھی مکہ بھی مدینہ بھی تھی. جب مدینہ قاصد پہنچا حضور کی بارگاہ میں, کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کی شہزادی حضرت زینب نے یہ بیچا ہے اور ابو العاص کا فدیہ ہے. جیسے ہی کھولا صحابہ نے دیکھا, ہار کو دیکھ کر حضرت خدیجہ یاد آ گئی. حضرت خدیجہ یاد آتے حضور کی آنکھیں استوار ہو گئی. صحابہ سے حضور فرماتے اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو میں ہار کو اس کی بیٹی تک پہنچا دوں تاکہ ماں کی یاد برقرار رہے. مسلمانوں سوچو کیا حال ہے, کیا غریبی ہے اس وقت اسلام کی. آج ہم پھلے پھولے ہیں, یہ صدقہ ہے جنگ بدر, جنگ احد, جنگ حنین, جنگ خندق اور کربلا والوں کا.
لیکن آج ہم کہاں جا رہے ہیں مسلمانوں؟ کس حد تک کس دہلیز پر ہم کی چوکٹ چکا رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر یار پھرتے، اس در سے ہم نے سر جھکانا چھوڑ دیا ہے نا، تو آج در بدر کی ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور آپ ہم سے اجازت لیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا انصاف کی بات ہے، لہذا اس ہار کو پھر الگ کیا گیا، فوراً مکہ بھیج دیا گیا کہ زینب اس میں تیری ماں حضرت خدیجہ کی تیرے لیے یادیں ہیں، لہذا اسے رکھ دیا جائے، اور ابو لاس کو چھوڑ دیا گیا۔ ابو لاس فوراً مکہ آئے، مکہ آ کر حضرت زینب کو کہا کہ تم مدینہ چلی جاؤ، اپنے والد کے پاس زندگی گزارو، میں کچھ کرتا ہوں انتظام۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت ابو لاس وہ مدینہ آئی حضرت زینب، اور حضرت ابو لاس ملک شام گئے۔ ملک شام جانے کے بعد تجارت کی، جو نفع ملا مکہ آئے، مکہ میں اعلان کیا جو لوگ میرے قرض خواہ ہیں، جو میرے پاس کچھ مانگتے ہیں سب آ جاؤ۔ اپنے جتنے جو تجارت میں ساتھی تھے ان سب پارٹنرشپ کو بلایا، سب کو یہ دیا، کہا اب کوئی باقی ہے میرا قرض خواہ کہ مجھ سے کوئی قرض مانگ رہا ہو؟ تو سارے لوگوں نے کہا نہیں ہے۔ تو اب سن لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھا اور کہا ہے اہل مکہ یاد رہے میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، اور اعلان اسلام کی لوگوں کو دعوت بھی دے رہا ہوں، اور یہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں پہلے کلمہ پڑھ لیتا نا تو تم لوگ کہتے کہ ہم مانگ رہے تھے، اس خوف سے وہ کلمہ پڑھ لیے۔ اب جا رہا ہوں مدینہ، مکہ چھوڑے اور مدینہ آ کر حضور کی کرتا ہے اپنی زندگی گزار۔ ایک لمحہ کے لیے ایسا ہوا ہوگا کہ ابو لاس سے حضور نے نکاح کیوں کرا دیا، لیکن حضور دیکھ رہے ہیں وقت آئے گا ابو لاس بھی کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لے گا۔ گویا یہ واقعات ہوئے، اسلام تو پھیلتا ہی ہے، لیکن اب ہجری سن 3 کی ابتدا شروع ہوئی، 70 لوگ مرے ہیں، گویا وہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ کس کا کل خواب کس نے دیکھا تھا، کیا دیکھا تھا؟ گھر گھر میں پتھر، اس کا مطلب یہ تھا کہ آج مکہ کے گھر گھر میں ماتم چھایا ہو۔ امیہ کا بیٹا صفوان اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، یہ دونوں ابو سفیان کے پاس آئے۔ کہا یہ اب میں مختصر بتا رہا ہوں، وقت کی بھی قلت ہے، اور جنگ احد تو بہت بڑی جنگ ہے، لیکن بس کچھ صحابہ کے جذبات، نبی کا علم غیب، نبی سے صحابہ کی جانی ساری سنو۔ تو یہ دونوں آئے، صفوان اور اکرمہ، آ کر ابو سفیان سے کہا کہ یہ اب برداشت نہیں ہے، ہمیں مسلمانوں سے اس کا جو ہے بدلہ لینا چاہیے، اور اب تو یہی کرو کہ مسلمانوں کو مٹا دو اور معاذ اللہ نبی کو بھی مٹا دو، کہ مذہب اسلام آگے بڑھے ہی نہیں۔ لہذا مکہ سے تیاریاں شروع ہو گئی، بہت قافلے جو گئے تھے ان سب کو بلایا، جتنی تجارت ہوئی ہو آج تک سب کو اکٹھا کیا۔ سب کو اکٹھا کرنے کے بعد ہتھیار جو ہے خریدے گئے، اور ہتھیار خریدنے کے بعد مختصر یہ کہ 3000 کا لشکر گیا ہوا۔ جنگ بدر میں 1000 لے کر آئے تھے، اب 3000 کا لشکر لے کر آئے۔ اب یہ 3000 میں سن لو، 3000 میں سے 700 تو ایسے جو زیرہ پہنے ہوئے لوہے کا، 700 لوگ زیرہ پہنے ہوئے ہیں، 200 لوگ گھوڑے سوار ہیں، 500 لوگ اونٹ پر سوار ہیں۔ کتنی طاقت کے ساتھ وہ آ رہے ہوں، اور یہاں کتنے معلوم ہے؟ مدینہ شریف سے 1000 چلے تھے، لیکن ایک پڑا ہو گئے تو 300 نکل گئے تھے۔ عبداللہ ابن ابی یہ منافقوں کا سردار تھا، حضور نے اس کا ایک مشورہ قبول نہیں کیا تو اپنے 300 سپاہیوں کو لے کر نکل گیا، اور حضور نے کہا تھا تیری مدد نہیں چاہیے۔ تو اب یہ تو 700 ہی بچے، اور وہاں تو 700 زیرہ پہنے ہوئے، یہاں صرف 700، اس میں سے 100 ہی گھوڑے سوار ہیں، 100 ہی زیرہ پہنے ہوئے، 700 میں سے 100 ہی زیرہ پہنے ہوئے ہیں، باقی بس کچھ گنتی کے گھوڑے ہیں۔ اب یہ لشکر کب چلا تھا؟ 14 سوال المکرم، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد حضور نے صحابہ کو اکٹھا کیا کہ وہ لوگ وہاں سے نکل چکے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو سارے صحابہ نے یہی عرض کی کہ حضور مدینہ شریف ہی میں رہ کر اس کا مقابلہ کیا جائے، عورتوں اور بچوں کو
बूढ़ों को घर में बंद कर दिया जाए और सारी जो है फसील पर खड़े होकर उसका जो है मुकाबला किया जाए। लेकिन जो नौजवान जंगे बदर में शरीक न हो चुके थे कुछ वजूहात की वजह से, उनका जोश इतना मार रहा था, हुजूर से अर्ज करके हुजूर नहीं, मुकाबला तो डट कर होगा और मैदान में होगा। अभी ये कुछ बातें कर रहे, इतने में हुजूर अपने हुजरे में गए। हुजरे में जाने के बाद हुजूर ने अपनी ज़िरा पहनी और अपने जो है हथियार सजाए और फिर बाहर तशरीफ लाए। तो सहाबा इकराम ने अर्ज की, हुजूर अब फैसला ये हुआ है कि हम मदीना ही में रहकर जंग करें, शहर में रहकर। तो हुजूर ने फरमाया, एक नबी को ये सेवा नहीं देता कि वो जंग का लिबास पहनकर उतार ले, अब मैंने पहन लिया है तो चलो मदीना से बाहर और जाकर मुकाबला करना है। लिहाजा हुजूर ने पहले अपने जासूसों को भेजा कि जाओ कि सारा मुआयना करके आओ। अब ये लोग गए, जंगे मदीना से तकरीबन 3 मील की दूरी पर है। 3 मील दूरी पर क्या देखा कि ये 3000 का जो है इतना लश्कर जर्रा है जो सारी चराए गाहों पर अपने जानवरों को, घोड़ों और ऊंटों को जोड़े हुए है, सारे जानवर चल रहे। आकर लोग खौफजदा हो गए। अब हुजूर अकरम 14 सवालुल मुकर्रम बाद नमाज जुमा यहाँ से निकलते हैं और रात की तारीकी में आप जंगे उहद पहुंचे और सहाबा की जो है जमात को तैयार करना शुरू किया। सुबह फजर की नमाज हुई, बिलाल हबशी ने आजान पुकारी, जंगे उहद में हुजूर ने नमाज फजर अदा फरमाई। अब फिर सब बंदी हुई। सबसे पहले हैदर कररार को खड़ा किया, सबसे पहले हैदर कररार को, दाई तरफ हजरत साहब बिन अबी वक्कास को, दाई तरफ अबू हुरैरा बिन जर्राह और इस्लाम का अलम मुसअब बिन उमैर को अता किया। वो मुसअब बिन उमर चंद दिन पहले सुन चुके हैं, वो मुसअब बिन उमैर जिन्होंने इस्लाम का अलम लिया है। बीच में हैदर कररार अपनी तलवार जुल्फिकार लेकर खड़े, बाईं तरफ हजरत अबू हुरैरा बिन जर्राह, साहब बिन अबी वक्कास। अब जब जो है जंग की शुरुआत हुई तो हुजूर ने अपनी तलवार को उठाया और फरमाया, हे मेरे सहाबा, तुम में से कौन है जो इस तलवार को उसका हक अदा करवा दे? सारे सहाबा दौड़े, लेकिन एक सहाबा जिसका नाम अबू दुजाना है वो तेज कदमी से दौड़े, आकर अर्ज करते, हुजूर ये मौका मुझे अता फरमाइए। हुजूर ने अपनी तलवार उन्हें अता फरमाई और तलवार से सबों को चीरते जा रहे, यहाँ तक के सामने औरतें भी आ गई। जब औरतें आई, अबू दुजाना ने चाहा कि औरतों को भी कत्ल कर दो, लेकिन फिर याद आया तलवार रहमत आलम की है, औरतों को गवारा कर रही, ठीक, औरतों को शहीद करना, कत्ल करना ये सही नहीं है। हालांकि यहाँ पर औरतें भी आई है, मक्का से भी औरतें आई है, कई औरतें आई, बड़े बड़े रईसों की औरतें आई है, डब बजा रही है, अशआर पढ़कर इन लोगों को जो है जोश दिला रही है। और यहाँ मुसलमानों में भी औरतों का जोश देखो, तारीख निकाल लिखते हैं, माँ आयशा सिद्दीका भी मैदान में, बीबी सुलेम भी मैदान में है, वो हर एक साहबी को पानी पिला रहे, जख्मी का खून साफ कर रहे, जख्मी का खून साफ कर रही है। और उम्मे अमारा के बारे में तो लिखा जाता है, उम्मे अमारा पहले मस्किजा लेकर पानी तो पिला रही थी, लेकिन जब मुसलमानों को ज्यादा अजियत पहुंचती रही, मस्किजा फेंक दिया, खंजर उठा लिया और जिस भी मुस्लिम को पाती, जिस भी मर्द मुकाबले को पाती, किसी के जान पर इस तरह भोंक देती, किसी के हाथ में इस तरह वार करती, हुजूर देखकर मुस्कुरा रहे थे। इतने में काफिर ने चाहा कि हुजूर पर वार करो, ये आ गई और आकर उनके जो है बाजू में खंजर भोंक दिया, यानी खंजर बेहोश कर दिया, वो चिल्लाता हुआ भाग गया। दूर उसका बेटा, दूर उसका शोहर, वो भी कर रहा है। अचानक क्या देखती है उनमें हमारा, उसका बेटा जो है दुश्मनों के नरगोले में फंस गया। बेटे ने कहा, मां मेरी भी तो मदद कर। कहा, नहीं, मैं हुजूर के पास ही खड़ी रहूंगी, तू जा, चाहे शहादत नोश करवा ले। अब उनके बेटे को जख्मी किया गया। इतने में उसी बेटे को जख्मी करने वाला फिर हुजूर के पास आया तो उन्हें हमारा से हुजूर फरमाते, उन्हें हमारा ये वही है जिसने मेरे बेटे को जख्मी किया है, पूरी जान चीर कर रख दी दोनों। अब जब दोनों जान उसकी चीर कर रख दी, वो घोड़े से नीचे आया, चल नहीं पा रहा था, सोने के बल घिसता हुआ मक्का की तरफ भागा। उसने मुस्कुरा कर फरमाते, वारे उम्मे उम्मेदा है, उम्मे हमारा, अल्लाह ने तुझे क्या बहादुरी के पेट सिखाए, अता फरमाए। जब उम्मे हमारा हुजूर की जुमले, हुजूर की ज़बान से जुमला सुनती है तो अर्ज़ करके हुजूर बस दुआ कर दीजिए, जिस तरह आज जंगे उहद में आपके इर्द गिर्द घूमते हैं ना, कल जन्नत में भी यही रहे। आका ने हाथ उठाकर दुआ की, ये मौला तू देख रहा है, उम्मे हमारा, इसका शोहर और इसका बेटा किस तरह मेरी खिदमत में लगे हुए, कल जन्नत में भी इसे मेरा आदमी बना देगा। तो इस तरह की जानिसारियों का आलम। तो
اب یہاں تو تلواریں چلتی جا رہی ہے، ایک طرف ذوالفقار حیدری چلتی ہے، ایک طرف حضرت حمزہ کی تلوار چلتی ہے، ایک طرف ابو دجانہ کی تلوار چلتی ہے، ایک طرف سعد بن ابی وقاص ہے، ایک طرف حضرت ابو عبیدہ بن ذرہ ہے۔ یہ 5 ہی لوگ کافی تھے، لیکن ہوا یہ تھا اس میں پاسا پلٹا۔ دیکھو اللہ کی حکمت ہوتی ہے، کیونکہ جنگ سے پہلے حضور نے احد پہاڑی کے بیچ میں جو ایک راستہ تھا، اپنی بھاشا میں کہتے ہیں گریڑا، وہ ایک راستہ تھا، حضور نے فرمایا 50 صحابہ کو، تیر اندازوں کو جو تیر اندازوں میں بہت مشہور تھے، فرمایا تھا تم یہیں تک رہنا، چاہے ہم غالب ہو یا مغلوب ہو، یعنی ہم جیتے یا ہارے، جب تک میرا کوئی قاصد آ کر تمہیں نہ کہے یہاں سے مدد نہ۔ وہ پہاڑی کی 2 کھائی میں یہ 50 لوگوں کا دستہ تھا، لیکن یہ 5 کی تلوار چل رہی ہے، حیدر کرار، ابو دجانہ، حضرت حمزہ، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن ذرہ، سارے سرداروں کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ اس کا علم بھی گر گیا۔ جب علم گر گیا تو یہ 50 لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو جیت مل گئی، اور مال غنیمت کو اکٹھا پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ 50 دوڑے۔ اسی ٹیکری پر ایک بندہ کھڑا تھا، دنیا جسے خالد بن ولید کے نام سے جانتا ہے، وہ بھی کلمہ نہیں پڑھے تھے، اپوزیشن میں تھے، وہ پارٹی میں تھے۔ خالد بن ولید وہی جان سمجھتے تھے بس یہ ہٹ جائیں گے اور یہ ہٹ جائیں گے نا پھر معاملہ اچھا ہو جائے گا۔ جب سے یہ ہٹے، خالد بن ولید بھی پہاڑی کے پیچھے لوگوں کی فوج کو تیار کر کے رکھ کے آئے۔ خالد بن ولید نے پیچھے سے اشارہ کیا، وہ 50 تو مال غنیمت میں ہے، اور یہاں پر خالد بن ولید نے اشارہ کیا، سارا دستہ آیا، سارا جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ مسلمان جہاں جیتنے والے تھے نا، ان لوگوں کی آواز اور صداؤں کو سن کر جو مکہ کے لوگ بھاگ رہے تھے وہ بھی پاس۔ اب اس طرف سے بھی مسلمان پر حملہ ہو رہا ہے، اس طرف سے بھی مسلمان ہو رہا ہے، اور خالد بن ولید اوپر سے پورا ڈائریکشن کر رہے پہاڑی پر سے، اور خالد بن ولید کے ڈائریکشن میں کچھ باقی ہو، پورا ڈائریکشن کر رہے، مسلمان نرگولے میں آ رہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام شہید ہونے لگے۔ حضرت امیر حمزہ جنہوں نے عتبہ کو مارا تھا بدر میں، تو ہندا ایک حبشی غلام ابن مطعم کا جو حبشی غلام تھا اسے لے کر آئی تھی کہ تجھے صرف حمزہ ہی کو شہید کرنا ہے، اور تو حمزہ کو شہید کر دے گا تو میں تجھے آزاد کرا دوں گی۔ حضرت امیر حمزہ جب اس طرف جا رہے جس چٹان کے پیچھے وہ حبشی غلام چھپا ہوا ہے، جیسے امیر حمزہ اس چٹان کے قریب آئے، اس ویسی غلام نے اپنا نیزہ بڑھایا اور آپ کی ناک مبارک میں پیوست فرمایا، پیچھے کی طرف سے نکل گیا، اور وہ اتنا زخم تیز تھا کہ آپ زمین پر نیچے آئے اور جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ جب آپ جام شہادت نوش فرمائے، صحابہ کرام کے حوصلے اس طرف پست ہونے لگے، یہاں تک کہ حضرت حنظلہ حضور کی بارگاہ میں آئے، ان کے والد بھی عامر نام تھا جو مرد مقابل میں تھے، تو حضور سے اجازت لیتے، حضور آج اجازت عطا فرماؤ اپنے باپ کی گردن اڑا دو۔ حضور نے فرمایا نہیں، جیسا بھی ہے وہ تیرا والد ہے، تیرے باپ ہے، لہذا حضرت حنظلہ بھی اپنی تلوار چلاتے چلاتے جب شہید ہوئے، یہاں تک کہ آپ کے لاشے کو آخر میں تلاش کیا گیا تو آپ کا لاشا نہیں ملا، تو حضور مسکرا کر فرماتے آنکھوں سے اشک بھی جاری ہے حنظلہ کی جدائی میں، اور حنظلہ کو جو انعام ملا ہے حضور کے لوہائے بات کو مسکرا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ مسکرا رہے، آقا دو جہاں ارشاد فرماتے تم حنظلہ کے لاشے کو زمین پر تلاش کرتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں آسمان پر فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں، اور انہیں غسیل الملائکہ کا خطاب عطا فرمایا گیا۔ تو یہ حضرت حنظلہ، حضرت مصعب بن عمیر جو علم بردار تھے، اب ان کو شہید کرنے کے لیے ابن کیمیا نام کا ایک بدبخت آگے بڑھا۔ حضرت امیر حمزہ جو حضرت مصعب بن عمیر دائنے ہاتھ سے علم اٹھائے تھے، وہ انہی سے آپ کے ہاتھ کو کاٹ دیا، تو آپ کٹا ہوا ہاتھ اسی علم میں آپ نے اس ہاتھ سے علم لے لیا، اس بدبخت نے پیچھے سے آ کر یہ ہاتھ کاٹ دیا، اب یہاں تک کہ اب دونوں آپ کے ہاتھ کٹے ہوئے تو آپ نے اس پر علم لے لیا، اس نے پیچھے سے ایسا وار کیا کہ آپ جو ہے زخمی ہو کر زمین پر گرے، اور روایت میں آتا ہے آپ کی شکل حضور سے ملتی تھی، زیادہ ذکر تو پہلے کر چکا ہوں، آپ کی شکل حضور سے ملتی تھی۔ جب آپ شہید ہوئے تو معاذ اللہ انہوں نے اڑا دیا کہ حضور شہید ہو گئے،
جب حضور شہید ہو گئے تو ایک تو مسلمانوں پر یہ دشمنوں کا ریلا آیا تھا، اب تو گویا مسلمانوں کی جان ہی نکل گئی کہ جن کے لیے آئے تھے وہی شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کی 3 جماعت ہو گئی، ایک وہ تھے جو بھاگ کر مدینہ کی طرف جانے لگے کہ اب کچھ نہیں رہا، دوسرے وہ جو پتھر کی طرح سیل ہو گئے، جو صرف بس تلوار سے اپنی جان بچاتے کچھ نہیں کرتے، اور ایک وہ جو لڑ رہے جن کی تعداد صرف 12 تھی۔ اب اندازہ لگائیں کتنے آئے تھے؟ 700، اس میں سے یہ حالت تھی صرف 12 ہی لوگ لڑ رہے، 5 تو وہ جن کے نام ذکر ہوئے، اس میں سے جو شہید ہوئے اس کو چھوڑ کر کچھ ملا کر 12 لوگ لڑ رہے۔ یہاں تک اس میں ایک جلیل القدر صحابی حضرت انس، وہ اپنی تلوار بڑھاتے بڑھاتے چیرتے ہوئے اس طرف گئے جو لوگ مدینہ کی طرف جا کر بیٹھ گئے تھے۔ حضرت انس نے کہا عجیب بات ہے، تم یہاں بیٹھ گئے ہو، کہا کیا کریں، جس کے لیے لڑتے تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نہ کرے حضور شہید ہو گئے، حضور شہید ہو گئے، خدا تو زندہ ہے، خدا تو زندہ ہے۔ آپ نے حوصلہ دیا تو وہ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ پھر جو ہے دشمنوں کی طرف اٹھنے لگے۔ اچانک سارے لوگ، یہاں تک کہ مولا کائنات کی تلوار تو چلتی ہے، کسی کی ناک کاٹتی ہے، کسی کا ہاتھ کاٹتا ہے، کسی کی انگلیاں کاٹتے ہیں، کسی کے پیٹ کو چیرتے ہیں حضرت علی، لیکن آپ کی گردن کس طرح بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ فرماتے علی کسے ڈھونڈتے ہو؟ کہا جانے جانے کائنات کو ڈھونڈتا۔ حضور کہاں ہے؟ کاش کے چہبہ سے ایک جھلک حضور کی دکھ جائے۔ سارے صحابہ تلوار کو چلا رہے لیکن آنکھیں بےتاب ہے، آخر حضور کہاں ہے؟ اچانک حضرت کعب بن مالک دوڑتے جا رہے، تلوار چلاتے جا رہے، کہے لوگوں حضور یہاں زندہ ہے۔ بس اتنا سننا تھا، مسلمانوں کی جان میں جان آ گئی، اب تو کافر کے قلعے اکھیڑ کر پھینک دیے، مسلمانوں کی تلوار چلنے لگی، لوگ دونوں ہاتھ سے تلوار چلا رہے۔ یہاں تک کہ کافروں نے جب سنا کہ مسلمان حضور یہاں ہے تو ان لوگوں نے بھی سویا اپنا سارا رجحان، اپنا وجدان سارا حضور کی طرف، حضور کا گھر میں لے لیا۔ کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، حضور کے چہرے زخمی کیے گئے، 2 کڑیاں لوہے کی حضور کے رخسار مبارک میں بےہوش ہو گئی، پتھر ایسا مارا حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، ایک بدبخت کے پتھر سے حضور کا نچلا ہوش زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ صحابہ بھلا کیسے برداشت کرتے؟ ابو دجان آئے، آ کر حضور پر ہاتھ اور پیٹ پھیلا کر حضور کی ٹھان بن گئے، کہا حضور قسم خدا کی آپ پر جو وار آئے گا ابو دجان اپنی پیٹھ پر اٹھائے گا۔ حضرت طلحہ کی سنے آنے والے والوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کٹا ڈالی، اپنے جسم پر 45 سے 39 زخموں کو اٹھا لیا، 45 سے 39 زخموں کو اٹھا لیا، ایک ہاتھ سیل بھی ہو گیا، اس کے باوجود بھی حضرت طلحہ اس طرح لڑتے جا رہے، اس طرح لڑتے جا رہے، اور حضرت طلحہ کی تیر اندازی کا یہ عالم تھا، حضرت طلحہ بھی آگے بیٹھ گئے، تیر چلاتے جا رہے، حضرت قتادہ بھی آگے آئے، حضرت قتادہ جو بھی تیر آتا اپنے جسموں پر اس طرح اٹھا لیتے، آپ بھی 12 یا 15 اپنے جسموں پر تیر کو فیروز کرتے، ایک تیر ایسا آیا جو ہواؤں کو چیرتا ہوا آپ کی آنکھ میں داخل ہو گیا، آنکھ کا بھیلا وہاں آ گیا، نکلا ہوا آنکھ کا بھیلا حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے، حضور نے نوال اتنے لگایا تھا، قتادہ لوٹا ہو، جیسے ہی لوٹا نہ تھا قتادہ فرماتے ہوئے آپ پہلے سے بھی زیادہ کام کرتی ہوئی نظر اب وہ ذات بھی آئی جسے ساتھ نبی ہوگا سے آگے بڑھے عزت ساتھ اے نرگولوں کو کھیڑ کر پھینک دو ورنہ تمہاری اب مجال کیا، اتنا کہہ کر حضرت سعد بن ابی وقاص آ گئے، طلحہ تو وہاں پیچھے تیر چلا رہے، حضرت سعد بن ابی وقاص چاروں طرف گھومتے جا رہے، تیر چلاتے جا رہے، سارے دشمن کے ریلے کو آپ نے تیتر کر دیا۔ اب تیر کتنی تیزی سے چلاتے تھے، ایک ساتھ 2 تین تیر چلاتے تھے، یہاں تک کہ تیر جب ختم ہوئے تو حضور تیر دیتے جا رہے، فرماتے جاتے سعد تجھ پر میرے بابا قربان ہو، تجھ پر میرے بابا قربان ہو۔ پھر اس طرح مسلمانوں کو فتح مبین ملی۔ ان لوگوں نے یعنی کہ جنگ بدر میں 70 کو قتل کیا تھا، تو انہوں نے 70 مسلمان کو شہید کیا، خون کا بدلہ خون ایک نعرہ ہی تھا، 70 مسلمانوں کو شہید کیا، جس میں سے 4 مہاجر تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور 66 انصار تھے۔ اب یہ 70 صحابہ شہید ہوئے اور اس میں سے 30 ہی مارے گئے، اور ہر ایک صحابی جو شہید ہوئے نا، یہ نہیں صرف حضرت امیر حمزہ، آپ سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھو
وہ لوگ اتنے جو ہے اکڑ کر آئے تھے کہ ہر صحابی کی انگلیاں جو شہید ہو گئے تھے نا ان کی انگلیاں کاٹی، کان کو چھیلا، اور معاذ اللہ ان عورتوں نے تو صحابہ کرام کی انگلیاں کاٹ کر گلے کے ہار بنائے تھے۔ مسلمانوں، ہم تک اسلام پکا پکایا ملا ہے، یہ صدقہ ہے ان صحابہ کا اور نبی کی آل کا، لیکن ہم اسے ہضم نہیں کر پاتے۔ عجیب بات ہے، ہم عمل بھی نہیں کر پاتے۔ میں تو کیا ہے گنہگار ہوں حقیقت میں بیان، لیکن کوئی عامل یا کوئی داستان آپ حقیقت میں پڑھو نا، تب آپ کو احساس ہوگا کہ اسلام کس طرح پھیلا ہے کتنی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، سروں پر تلواریں اور بوچھار برچیوں کی بوچھار ہوتی تھی نا، تب بھی سجدہ بارگاہ خدائی میں ان کا ہوتا رہتا تھا۔ اب حضرت امیر حمزہ کا حال تو ان لوگوں نے یہ کیا، ہند آگے بڑھی اور کان، ناک، پیٹ، کلیجہ سب چیر دیا، کلیجہ نکال کر چبایا بھی، لیکن حلق سے اترا نہیں تو تھوک کے پھینک دیا۔ حضرت صفیہ جو حضور کی پھوپھی ہے اور حضرت امیر حمزہ کی بہن ہے، حضور نے فرمایا خبردار صفیہ کو امیر حمزہ کی لاش تک مت جانے دینا، وہ برداشت نہیں کر پائے گی، لاش کو اس طرح نوچ دیا ہے۔ لیکن حضرت صفیہ نے کہا حضور میں آپ ہی کی غلام ہوں، آپ ہی کا خون میرے پاس بھی ہے، میں بھی اسی کی گھرانے کی ہوں جس کے آپ ہے حضور، اتنی ہمت تو خدا نے مجھے بھی دی ہے، کاش اپنے ہاتھوں سے بھائی امیر حمزہ کو کفن کے لیے چادر اوڑھانے کی اجازت دے دو۔ حضرت صفیہ لوگوں نے دیکھا آنکھ سے ایک بھی آنسو نہیں بہا، بس رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا میرے بھائی امیر حمزہ کی قربانی کو قبول فرما اور اسلام کو تقویت عطا فرما۔ اتنا کہنے کے بعد چادر کو اڑا دیا۔ مسلمانوں، یہ وقت کیسا تھا جہاں کفن کے لیے پورا کپڑا بھی نہیں تھا، لیکن ہم عاشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا عشق تو کھانے پینے میں رہ گیا ہے، ہم جہاں کھانے کا ہوتا ہے وہاں پلاسیاں مار لیں گے، گھنٹے در گھنٹے پلاسیاں مارنا ہمیں گوارا ہوگی کیونکہ کھانا ملتا ہے، لیکن محفل میں آدھا پونا گھنٹہ زیادہ ہو جائے تو باہر نکل کے کہتے ہیں باپو نیورے رہتے کہ کھینچ لیا۔ ارے یار یہ کھینچنے کی بات نہیں، اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے، جتنی دیر بیٹھو گے فرشتے رحمتوں میں تمہیں جو ہے لپیٹ کر بیٹھے ہیں، جتنی دیر بیٹھو گے بخشش کا فرمانا ہو رہا ہے۔ گویا آج حضور نے فرمایا سنتے صحابہ شہید ہوئے ہیں، ہر ایک قبر میں دو دو صحابی کو دفن کیا جائے اور مصعب بن عمیر کو میرے چچا حضرت امیر حمزہ کے ساتھ دفن کیا جائے۔ لہذا ظاہر سی بات ہے زندے شہید ہوئے تو یہ بھی قبر کھودنے کے لیے وقت مشکل ہے، تو حضور نے فرمایا جس کو قرآن یاد زیادہ ہو ان کی لاش کو اوپر رکھا جائے، یعنی کسی کو 15 سپارے یاد ہے، کسی کو 18 ہے تو 18 والے کی لاش اوپر رہ جائے 15 سپارے کی، یعنی حضور نے ترتیب بتائی۔ اب سنو یہ کیسے عاشق رسول تھے۔ آخری بات، نیاز بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ کی نیاز کا انتظار ہے، لیکن جاتے جاتے یہ بھی بتا دو، سوالات کا پورا درود شریف کا آپ سنیں نا، دیکھو پھر کہنا مت کہ باپو دھوکہ دے دیتے، تو پہلے بتا دو سوالات درود شریف پورے کرنے ہیں پھر انشاءاللہ۔ پہلا دوسرا دن ہمارا چھوٹ گیا 5 ہزار پڑھے اور روزانہ 10 پڑھ رہے ہیں، یعنی پہلے 2 دن کا 2 خرچہ رہے گا نا، 10,000 باقی ہے۔ اب 12 دن تک پڑھو گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 1,20,000، 5,000 اور ایک ایکسٹرا بھی پڑھنا ہے۔ لہٰذا چلو آج انشاءاللہ 3 راؤنڈ پورے کریں گے تو پہلے دن کا خرچہ ہو جائے گا، پھر کبھی موقع ملا تو 2 اور 3 دوسری مرتبہ زیادہ پڑھ لیں گے۔ تو جتنا پڑھو گے، اور یہ تو کیا ہے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ درود تو قبول ہوتا ہی ہے، ہم کسی عبادت میں دعویٰ نہیں کر سکتے ہماری نماز قبول ہوتی ہے، لیکن سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ حضور پر پڑھا ہوا درود تو قبول ہوتا ہے، اور جب قبول ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور درود پڑھنے والا دعا مانگے یا نہ مانگے اللہ بھی مانگے اسے عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ آپ تو ہوش مند ہے، جذبات کے رکھنے والے ہیں، بس آپ کو تو صرف تھوڑا راستہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ بس آخری بات سن لیجیے، جب ان صحابہ کرام کو سپرد خاک کیا گیا 46 سال کے بعد موسلادھار بارش ہوئی مدینہ میں، احد پہاڑ سے پانی کا ریلا اتنا آیا کہ قبر پاک افسر کھل گئی۔ لوگوں نے دیکھا آج 46 سال کے بعد قبریں کھلی ہیں، سب کا کفن بھی سلامت ہے، سب کا جسم بھی سلامت ہے۔ جس صحابہ کا ہاتھ کٹا
رہا تھا ان کا ہاتھ وہاں دبا ہوا ہے، جس کا پیٹ کٹا ہے وہ اس طرف پیٹ کو دبائے ہوئے، جب ہاتھ ہٹا دیے تو خون بہتا ہوا تازہ نظر آتا، تازہ خون بہتا ہوا نظر آتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے نا، کیا کہا ہے؟ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ السلام